السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اکرامی، حضرت میرا موج دریا بخاری سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اقدس کسٹم ہاؤس کے پاس میرا موج دریا روڈ پر واقع ہے، آپ کا شمار اکابر اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ حضرت میرا موج دریا بخاری مغلیہ دور کے جلیل القدر اولیاء میں سے تھے۔ آپ کا اصل نام میرا محمد شاہ تھا، لیکن طبیعت میں جلال ہونے کی وجہ سے جب کبھی جلال میں آ کر جس پر خوش ہوتے تھے تو اس پر اللہ کی رحمت خاص ہو جاتی تھی، بلکہ فضل الہی دریا کی طرح امڑ آتا تھا۔ چنانچہ اسی نسبت سے آپ موج دریا بخاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا خاندانی تعلق سادات اچ شریف سے تھا۔ آپ 940 ہجری میں بمقام اچ شریف نصیر الدین ہمایوں کے دور حکومت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید صفیح الدین بخاری سہروردی تھا۔ آپ کے والد محترم چونکہ ایک مشہور عالم دین اور بزرگ شخصیت تھے، اس لیے ابتدا میں انہوں نے خود آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دی۔ آپ کے والد نے بچپن میں آپ کی طبیعت میں اتباع شریعت اور حصول معرفت کا شوق پیدا کر دیا۔ پھر آپ نے مختلف اساتذہ سے علم حاصل کر کے اپنے ظاہری علوم کی تکمیل کی۔ تحصیل علم کے بعد آپ نے اپنے والد محترم کے دست مبارک پر سلسلہ سہروردیہ میں بیعت کے بعد اپنے والد اور مرشد کی خاص توجہ سے آپ نے بے حد ریاضت و عبادت کی۔ سارا دن عبادت الہی میں مشغول رہے۔ جب آپ حقیقت اور معرفت میں پوری طرح کامل ہو گئے تو آپ کے والد نے خرقہ خلافت عطا فرمایا اور مخلوق خدا کو فیض رسانی کی تلقین فرمائی۔ خلافت ملنے کے بعد آپ کی بزرگی کا چرچا گرد و نواح میں ہو گیا، لیکن آپ کی بزرگی کی زیادہ شہرت اس وقت ہوئی جب اکبر بادشاہ کے عہد حکومت میں آپ کی دعا سے چتور کا قلعہ فتح ہوا۔ حضرت میرا موج دریا بخاری کے زمانے میں ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کو قلعہ چتور کی مہم درپیش ہوئی۔ بہت سے امیران بادشاہ وہاں پہنچے لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ آخر خود اکبر بادشاہ وہاں پہنچا اور بہت ساری چند تدبیریں کی، لیکن قلعہ پھر بھی فتح نہ ہوا۔ بالآخر نجومیوں سے پوچھا کہ یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بتاؤ تو اس قلعہ کی فتح کس شخص کے نام ہے؟ تو نجومیوں نے بتایا کہ سید میرا محمد شاہ موج دریا بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام ہے اور وہ اچ شریف میں رہتے ہیں۔ اگر وہ آئیں تو یہ قلعہ ان کے نام سے ہی فتح ہوگا۔ لہٰذا اکبر بادشاہ نے اپنے مشیر بھیج کر ان کو طلب کیا اور سواری کے واسطے سانڈنی بھیجی۔ جب وہ لوگ حضرت کی خدمت میں پہنچے اور اکبر بادشاہ کی عرضی بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ تم سانڈنی لے جاؤ، ہم خود ہی چتور گڑھ پہنچ جائیں گے۔ چلتے وقت انہوں نے حضرت کا نشان آوری دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس روز تم بادشاہ کے لشکر میں داخل ہو گئے اس روز بڑی آندھی آئے گی اور تمام ڈیرے اور کناتے گر جائیں گے اور سب لشکر کی مشعلیں اور چراغ گل ہو جائیں گے، مگر ہمارے ڈیرے کا ایک چراغ روشن ہوگا اور اس چراغ کے پاس ہم بیٹھے ہوں گے۔ غرض یہ کہ جب وہ لوگ چتور گڑھ پہنچے اور حضرت کا پیغام بادشاہ اکبر کو پیش کیا تو شام ہوتے ہی سخت اندھیری آئی اور تمام خیمے اور شامیانے گر پڑے اور ہوا کی شدت سے مشعلیں اور چراغ گل ہو گئے۔ تو اس وقت اکبر بادشاہ حضرت میرا موج دریا کی تلاش کے لیے نکلا تو دور سے ایک چراغ نظر آیا۔ بادشاہ ننگے پاؤں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت موج دریا نے فرمایا کہ جاؤ، کل کو قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرے ہی روز حضرت میرا موج دریا صبح قلعے کے پاس تشریف لے گئے اور 3 بار بلند آواز سے اس میں اللہ زبان مبارک سے فرمایا، اسی وقت قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت میرا موج دریا نے اچ شریف جانے کا ارادہ فرمایا تو اکبر بادشاہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ حضور، میں آپ کا خادم ہوں اور اس ملک میں جہاں مرضی چاہیں تشریف رکھیں۔ آخر کار آپ نے لاہور میں رہنا قبول فرما لیا۔ اکبر بادشاہ نے آپ کو بٹالہ میں 2 لاکھ روپے کی جاگیر کا علاقہ دے دیا۔ جاگیر دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے فقیروں کی گزر اوقات آسانی سے ہوتی رہے۔ حضرت میرا موج دریا بخاری کی کرامتوں میں سے یہ کرامت بہت ہی مشہور ہوئی کہ اکبر بادشاہ کے وزیروں اور مشیروں نے اس سے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی جاگیر ایک سید فقیر کو دے دی ہے، اگر یہ جاگیر بہت سارے غریب لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تو بہت سارے غریب خاندان پرورش پا سکتے تھے۔
تو اکبر بادشاہ نے کہا کہ حضرت میرا موج دریا صاحب عرفان بھی ہیں اور صاحب کرامت بھی ہیں۔ تو امیروں اور وزیروں نے عرض کیا کہ اگر ہم آپ کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو تب ہم یقین کریں گے۔ تو اکبر بادشاہ کے وزیروں اور مشیروں نے کہا کہ یہ بات بہت ہی مشہور ہے، جو سید ہو اور حسبی اور نسبی ہو اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ اگر آپ واقعہ ہی سید ہیں تو آپ آگ میں چھلانگ لگا کر دکھائیں، اگر آپ نہ جلیں گے تو ہم بھی آپ کے معتقد ہو جائیں گے۔ پھر اکبر بادشاہ نے یہ کرامت دیکھنے کے لیے لاہور کے شاہی قلعہ میں ایک بڑا لوہے کا تندور گرم کروایا گیا۔ اس وقت اکبر بادشاہ اور اس کے تمام وزیر اور مشیر اس وقت کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر حضرت میرا موج دریا بھی موجود تھے کہ جب تندور پوری طرح آگ سے بھڑک رہا تھا تو اس وقت اکبر بادشاہ نے حضرت میرا موج دریا سے عرض کیا کہ حضرت میرے یہ وزیر اور مشیر کہتے ہیں کہ اگر آپ واقع ہی اصلی سید ہیں، حسبی نسبی سید ہیں، تو آپ آگ میں چھلانگ لگائیں اور پھر صحیح سلامت واپس آ کر دکھائیں تو ہم آپ کے معتقد ہو جائیں گے۔ تو آپ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ ہم تو آگ میں بعد میں جائیں گے، یہ کرامت تو میرے ایک ادنا خادم سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اپنے خدمتگار باورچی کو بلایا اور حکم دیا کہ اے میاں فرید اس آگ میں کود جاؤ۔ تو میاں فرید نے یہ سنتے ہی اللہ اکبر کہہ کر آگ میں چھلانگ لگا دی اور تندور کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ اکبر اور اس کے تمام ساتھی بہت ہی شرمندہ ہوئے اور تندور پر کھڑے ہو کر اس کو آوازیں دی کہ باہر نکلا، وہ باہر نہیں آیا، حتیٰ کہ وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا تو آپ نے اس کو آواز دی کہ اے میاں فرید اب تم باہر آ جاؤ۔ تو میاں فرید باہر آتے ہی حضرت میرا موج دریا کے قدموں پر گر پڑے۔ آپ کا وصال شریف 73 سال کی عمر میں اکبر بادشاہ کے زمانے میں 17 ربیع الاول 1013 ہجری میں بمقام بٹالہ میں ہوا، لیکن آپ کے بڑے صاحبزادے آپ کی نعش مبارک کو لاہور لے آئے اور لاہور میں دفن کر دیا۔ آپ کا مزار شریف میرا موج دریا روڈ پر کسٹم ہاؤس کے پاس واقع ہے۔ یہ مزار شریف شہنشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔